أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. قابل صد تقریب معزز بزرگان محترم عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بڑی ہی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ ہماری یہ مجلس صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے واسطے منعقد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ہم انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو مقام تھا اس کو بیان کرتے ہوئے فرشتوں کے سامنے جب کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اسی طرح قرآن میں ایک جگہ پر رب العالمین نے انسانوں کے شرف کو اور انسانوں کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، یہ ذکر کیا ہے۔ تو انسان ساری مخلوقات میں سب سے اشرف اور سب سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب مخلوقات اعلیٰ تو اس کی سوچیں بھی بڑی اعلیٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بہترین سوچیں انسانوں میں رکھی کہ وہ صحیح اور غلط کے مابین فرق کر سکیں، کھڑے اور کھوٹے کا فرق کر سکیں اور اپنے لیے ہدایت کے راستے کا انتخاب کر سکیں۔ لیکن چونکہ جس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اس دنیا میں شیطانی طاقتیں بھی ہیں اور منفی طاقتیں، اس کا خود کا نفس کہ جو گناہوں کی طرف لے جا سکتا ہے، یہ طاقتیں بھی اللہ پیدا ہے، یہ طاقتیں بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کرم کا معاملہ فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ جاری فرمایا کہ وہ غلط راستوں کی طرف کھینچیں تو یہ انبیاء ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر سکیں۔ اب چونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ ختم ہو چکا تو اب انبیاء کے نائبین علماء اس دنیا میں ہے کہ جن کا سلسلہ قیامت تک رہے گا، کہ جو لوگوں کی وقتاً فوقتاً ضرورت کے موقعوں پر صحیح رہبری کر سکیں، رہنمائی کر سکیں۔ تو آج کی ہماری اس مجلس کا انعقاد بھی اسی نہج پر ہوا ہے کہ علماء سے ہم دین کی باتیں سنیں، نہ معلوم ایک بات میرے لیے ہدایت پڑھانے کا ذریعہ بن جائے، میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ مجلس بھی اسی سلسلے میں منعقد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس مجلس کو انعقاد کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے بعد میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا محسن صاحب برف والے استاد فقہ سورت بھاگاترا وہاں پر پڑھا رہے ہیں، اللہ ان کا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرت ہمارے یہاں تشریف لائے اور ایک معمولی سی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس آنے کو بے حد قبول فرمائے۔ اب ہم ان کے شکریہ کے لیے نہ کوئی چینا اور چنیدہ الفاظ اور نہ شگفتہ جملے، بلکہ ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیض عام و تام کریں اور پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ اب میں اور ان کے ساتھ آنے والے جتنے بھی مہمانان ہیں ان کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی قرب و جوار سے آئے ہیں، ہماری ماں بہنیں سننے کے لیے اسپیکر کے سامنے بیٹھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اس بیٹھنے کو آنے کو قبول فرمائے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت کو مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ حضرت آئے اور قیمتی ملفوظات سے ہمیں نوازیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کے تحت دو قسم کی زندگیوں کو بیان فرمائے. ایک تو دنیاوی زندگی کو بیان فرمائے اور نمبر 2 پر اخروی زندگی کو بیان فرمائے. اور دونوں زندگی دنیاوی اور اخروی زندگی کو تعبیر بھی بڑی زبردست فرمائی. چنانچہ دنیاوی زندگی کو کھیل تماشا قرار دی اور اخروی زندگی کو اصل زندگی اور اوریجنل زندگی قرار دی. اب دنیاوی زندگی اللہ رب العزت نے جب کلام اللہ میں فرما دیا کہ یہ کھیل تماشا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے بقدر ضرورت پڑنا چاہیے اور باقی وقت اخروی زندگی کی تیاری میں لگانا چاہیے. لیکن ہمارا عمل ہمارا فعل اس کے برخلاف. ہم نے دنیاوی زندگی کو اصلی زندگی اور مقصد حیات بنا رکھا اور اخروی زندگی کو بقدر ضرورت ہم نے جو ہے عمل میں لیا ہے. تو دنیاوی زندگی پر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کھیل اور تماشے کی زندگی کو اپنا مقصد اور اپنا گول بنانے کا کیا فائدہ اور کیا نقصان؟ اور اخروی زندگی پر محنت کرنے کا کیا فائدہ اور کیا نقصان؟ اسے سمجھنا پڑے گا. تو سب سے پہلے تو آیت کریمہ کے ترجمے کو سمجھے. فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. دنیاوی زندگی کی سوائے کھیل تماشے کے کوئی حقیقت نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اور اخروی زندگی یہی اصل زندگی ہے، یہی کامیابی اور کامرانی والی زندگی ہے. اب دنیاوی زندگی کے اندر اگر ہم نے بقدر ضرورت دنیا کو استعمال کیا اور باقی وقت کو آخرت کے لیے لگا دیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا دن مسجد میں بیٹھنے کو کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سال ہر سال دعوت و تبلیغ میں لگانے کو کہا جا رہا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ برسوں خانقاہ میں گزارنے کو کہا جا رہا ہے؟ ہرگز یہ مطلب نہیں. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں کتاب اللہ کے احکام کو اور طریقہ نبویہ کو ملحوظ رکھا جائے. چنانچہ 5 وقتہ جو نمازیں فرض کی گئی اور کسی شیخ کی مجلس میں بقدر ضرورت اور اپنی اصلاح کی غرض سے انسان جاتا ہے کچھ وقت کے لیے. انسان دعوت و تبلیغ میں بھی اپنی اصلاح کی فکر سے اگر جاتا ہے تو وہاں سے ایک سبق لے کر آئے. مدرسے میں پڑھا رہے ہیں ماں باپ اپنے بچے کو تو وہاں سے ایک بچہ سبق لے کر آئے
کہ اگر میں اسکول جا رہا ہوں تو مجھے ٹیچر کے ساتھ اور استاد کے ساتھ کیسی بات کروں؟ اگر ٹیچر کے ساتھ اور استاد کے ساتھ اچھی بات کرتا ہے، اساتذہ اور مشائخ کا ادب اور احترام باقی رکھتا ہے اور اس کو ملحوظ رکھتا ہے، جب تو وہ کام تو دنیا کا کر رہا ہے لیکن فکر آخرت کی ہو رہی۔ اگر وہ تجارت کو جا رہا ہے تو دیکھیے نا کیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیسے خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی یا اس کا طریقہ بدلا ہے۔ بظاہر دیکھنے سے تو یوں لگ رہا ہے کہ دنیا کما رہا ہے، لیکن اس دنیا کے پس منظر اگر دیکھا جاوے اور اس دنیا کو جو کما رہا ہے اس کی تہ میں جا کر دیکھا جاوے تو یہی حقیقت باہر آئے گی کہ یہ اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کی۔ یہ رب کائنات کو، رب ذوالجلال کو جب وہ حساب لینے پر آئے گا تو اس کے فضل کے ساتھ ساتھ اس زندگی کو پیش کرے گا، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اپنے فضل سے اسے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ چنانچہ وہ مائیں اور وہ ابا اور وہ اساتذہ جو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرتے ہیں وہ بعض چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ دنیاوی زندگی جو کھیل تماشا قرار دی گئی تو دنیا کے کام تو کروائے لیکن اتنی ایمانداری سے کروائے اور اتنا قرآن اور سنت کو جو ہے سامنے رکھ کر کرایا جاوے کہ دنیا کے کام بھی ہمارے نیکی کے اور ثواب کے کام شمار ہو۔ ایک واقعے سے اس بات کو سمجھنا آسان ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری نور اللہ مرقدہ جب انہوں نے اجمیر سے دہلی کا سفر کیا تو واپسی پر اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا حضرت کہ امی جان میرے ہاتھ پر 7.5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی۔ ان کی والدہ نے فرمایا اس میں میرا بھی حصہ ہے، اس میں تم اپنا کمال نہ سمجھو۔ تو کہا بلا شبہ یہ سب آپ ہی کی کرم فرمائی اور آپ ہی کی دعاؤں کا جو ہے نتیجہ ہے، البتہ یہ جو جملہ آپ نے فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے، اس کی کچھ توضیح اگر والدہ فرما دیتی آپ تو یہ بڑی مہربانی ہوتی۔ چنانچہ ان کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ جب تم پیدا ہوئے اور جب سے تم نے دودھ پینا شروع کیا اور جب تک تم نے اپنا دودھ چھوڑا تب تک مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں نے تمہیں بغیر وضو کے دودھ پلایا۔ یہ بچوں کے پیدا ہوتے ہی انہیں اس بات کی تعلیم دی اور ان کے جو ہے منہ کے اندر اور حلق کے اندر ایسا دودھ ڈالا جو ابھی سے اس بات کی دلیل دے رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے۔ یہ جو تیری ماں تجھے وضو کر کے دودھ پلا رہی ہے، یہ جو حدث اصغر سے پاکی حاصل کر کے تجھے دودھ پلا رہی ہے، یہ تیری آخرت کی زندگی کی فکر کر رہی ہے کہ تو باوضو ہونے کی حالت میں دودھ پیے گا، اللہ تجھے جب نشو نما دے گا اس دودھ کے ذریعے تو ولی کامل بنے گا۔ آج جو تو ولایت کے ان مقامات پر حاضر ہے تو اس میں محض تیرا کمال نہیں، تیری ماں کا بڑا کردار رہا ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری نمازوں کا عالم کیا ہے؟ بالکل اس سے برعکس۔ ہمارے بچوں کا حال کیا ہے؟ بالکل اس سے عجیب و غریب حال۔ بچے کے سامنے، ماں باپ کے سامنے بچہ موبائل لے رہا ہے، پب جی کھیل رہا ہے، فری فائر کھیل رہا ہے، پکچر دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے، لیکن ماں باپ آج بچوں کو سمجھانے کو تیار نہیں، قرآن کے اس پیغام کو بچوں کے کانوں تک پہنچانے کو تیار نہیں۔ اور جرم بالا ہے، جرم یہ ہے کہ جو استاد اس پیغام کو پہنچانے میں کبھی تھوڑی سی سختی برتتا ہے تو اس کے ساتھ جا کے دادا گیری کرتے ہیں اور استاد کے ساتھ جا کے بد کلامی کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو علماء کے خلاف چلانے سے روکو۔
تم تو فکر کرتے نہیں، اور اساتذہ اور مشائخ فکر کر رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں اور ان کو قرآن کی طرف اور سنت رسول کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیاوی زندگی ایک کھیل تماشا ہے یہ بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اخروی زندگی یہی اصل زندگی ہے یہ بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم دسو گریباں ہونے کی بات کر رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ٹھہرا؟ اسی لیے تو کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی کہ بچوں تک تو نہ جاؤ، ہمارا ہی حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارا صرف ظاہر اور ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہی تو بات ہے کہ آج صرف ہم نے ڈھانچہ بنا رکھا ہے، شیڈیول کے مطابق آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، شیڈیول کے مطابق مدرسہ بھیج رہے اور مدرسے سے لا رہے ہیں۔ اس میں کچھ تبدیلی کرنے کی اور اس میں کچھ جو ہے اپڈیٹ کرنے کی اور کچھ نیا کرنے کی ہمیں فکر نہیں، بس جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ جیسے ماں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی، جن کو ہم آج خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں، تربیت پیدا ہوتے ہی اور دنیا میں دودھ کا پہلا قطرہ پیتے ہی کی اور ان کی آخرت کو سنوارنے کی فکر کی، اس طرح کی فکر ہوگی تب جا کر یہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے گی اور قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے والی بنے گی، دنیاوی اور اخروی زندگی کے مابین تمیز کرنے والی۔ چنانچہ اسی طرح سے آج اخلاق میں بھی کمی ہے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کاروبار پر جانا، ہمارا بڑوں کے ساتھ رویہ، ہماری چھوٹوں پر بیجا سختی و تنبیہ اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ ہمارا اخلاقی معیار جو ہے گرا نہیں ہے بلکہ پیروں تلے رون دیا جا چکا ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی اگر کہا جائے تو اسے قبرستانوں میں دفن کر دیا۔ اخلاق ہمارے اکابرین اور اسلاف کے کیسے ہوا کرتے؟ سیدنا شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کے واقعات میں لکھا کہ جو ہندو سماج کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی سماج میں اور اپنی برادری کے اندر وہ دلت جو قوم ہوتی ہے انہیں اچھوت سمجھتے ہیں، جنہیں بھنگی کے نام سے ہم پہچانتے۔ اگر انہوں نے ہاتھ لگا لیا تو جا کے 7 مرتبہ غسل کرتے، انہوں نے اگر کچھ کہہ دیا وہ ان کو لے کر ساتھ میں کھانے بیٹھ گئے، گویا کہ انہوں نے ایک جرم عظیم کر لیا۔ چنانچہ حضرت ایک مرتبہ دعوت میں پہنچے، وہاں دلت قسم کا ایک بھنگی قسم کا آدمی کھڑا تھا۔ حضرت دسترخوان پہ تشریف فرمائے۔ اب دسترخوان سے حضرت نے آواز دی، آئیے بھائی آپ بھی تشریف لائیے، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ یہ اسلاف اور اکابرین کا طریقہ رہا ہے کہ اگر کسی کو دیکھتے تو اسے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، خوشی میں اور دنیاوی فائدے کے اندر، اخروی فائدے کے اندر۔ اہل اللہ کا یہ طریقہ اور مشائخ کی عادت رہی ہے کہ اسے اپنے ساتھ شریک کر لیتے۔ چنانچہ حضرت نے بلایا، لیکن حضرت کے بلانے پر اور آواز دینے پر خاموش ہو۔ دوسری مرتبہ جب حضرت نے فرمایا، ارے بھائی آ جائیے، آپ کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو کہنے لگا، حضرت میں کہاں اچھوت جات، میں نچلی جاتی کا، میں لو کیٹیگری کا اور لو کاسٹ کا آدمی ہوں، میں کہاں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا؟ جرم عظیم ہے یہ، میری اتنی حیثیت، میری اتنی وقات، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر، ایک تھالی پر بیٹھ کر کھا سکوں۔ یہاں دیکھو اخلاق کا مظاہرہ فرما رہے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کھڑے ہو گئے دسترخوان سے، خود اس دلت اور بھنگی کا ہاتھ پکڑ کر اسے لائے اور دسترخوان پر بیٹھایا اور فرمایا، حکمن کے کھاؤ۔ اب کھا نہیں رہے،
کھاؤ، پھر کھا نہیں رہے۔ انتہا ہو گئی کہ حضرت والا نے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر اس کے منہ میں دیا، آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہے کہ کبھی ہماری برادری نے تو ایسا نہیں کی، کبھی ہمارے محلے والے تو ایسا برتاؤ اور ایسا سلوک اور ایسے اخلاق کا مظاہرہ نہیں فرمائے، ہمیں تو ہمیشہ گندی نالی کا گندا کیڑا سمجھا جاتا تھا۔ اس کے دل میں محبت اسلام اور محبت شریعت محمد آنا شروع۔ اب بستے بستے ایک ایک لقمہ دے رہے ہیں، بظاہر تو حضرت والا لقمہ دے رہے ہیں، لیکن اگر اس کے باطن میں دیکھا جاوے تو حضرت والا بحکم الہی اسے ہدایت کے لقمے کھلا رہے ہیں۔ ایک لقمہ کھلایا، آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری، دوسرا لقمہ کھلایا، آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری، اور حضرت نے اس سے بڑھ چڑھ کر، اسے کہا جائے گا کرم بالائے کرم، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جب تیسرا لقمہ بنا کر کھلایا تو آدھا اسے کھلایا اور اس کا بچا ہوا آدھا خود کھایا، اس مسئلے کے تحت کہ انسان کا جھوٹا، انسان کا کھایا ہوا، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، شرط یہ ہے کہ اس نے شراب یا کسی نجاست کو اپنے منہ سے نہ لگایا ہو، کھانا پاک ہوگا، اس کے اندر کوئی تمیز اور کوئی اونچ نیچ نہیں کی جائے۔ اب اٹھ کر دسترخوان سے چلا گیا۔ جب چلا گیا دسترخوان سے، دوسرے دن صبح سویرے اپنے سارے فیملی ممبرز کو، اپنے خانوادے کو لے کر حضرت کے دربار میں پہنچے، آنسو اب بھی جاری اور بہت منکسر المزاج ہو کر حضرت سے درخواست کی۔ اس دلت نے، اس بھنگی نے، جو اب تک اسلام کو نہیں جانتا تھا اور اب بھی اسلام کو نہیں جانا ہے، صرف اس کے دل میں یہ آیا کہ جس محمد کی شریعت پر عمل کرنے والا اور جس خدا کے کلام کو پڑھنے والا انسان یہ ہو سکتا ہے اور اتنا رحم دل اور اتنا با اخلاق ہو سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ایک ادنا سا امتی اس حال میں اور اس مقام پہ ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ کس مقام پر، اور اس محمد الرسول اللہ کے جو رب ہے، جو پروردگار ہے، جس کی طرف سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اس پروردگار کے رحم دلی کا اور اس پروردگار کی ستاری کا عالم کی کہہ رہا ہے حضرت کے دربار میں آ کر کہ مجھے اور میرے خانوادے کو اسلام سے مشرف فرما دیجیے، اسلام کی دولت سے اور شیر اسلام کو ہمارے حلقوم میں ٹپکا دیجیے۔ اب حضرت نے کلمہ پڑھا دیا۔ یہ ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف کے حسن اخلاق رہے کہ انہوں نے اخلاق کو اس طرح سے بتلایا غیر مسلموں کو اور مسلموں کو کہ وہ اپنا دین جو باطل ہے، جو برسوں سے ان کے آباء و اجداد اس دین پر رہے ہیں، ذلیل ہو کر بھی اس دین پر رہتے ہیں، لیکن ایک مسلمان نے اور ایک اللہ کی اور اس کے رسول کی ماننے والے نے رسول اللہ کے اخلاق کا مظاہرہ کیا، وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ کو ایک ماننے پر مجبور ہو گیا، کلام اللہ کی تلاوت کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اپنے آپ کو ایک ادنا سے جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پر مجبور ہو گیا۔ یہ ہے اسلام کی دعوت، یہ ہے دین کی دعوت، اور ہمیں اپنی اولاد کو، ہمارے خانوادے کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کرنا پڑے گا اور ان تمام چیزوں کو بتلانا پڑے گا، اور اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، ہم اپنے آپ کی سب سے پہلے اصلاح کریں۔ ہم خود نماز پڑھتے نہیں اور ہماری اولاد سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ 5 وقتہ نماز کا پابند ہو جائے۔ ہم خود روزہ رکھتے نہیں، اہلیہ محترمہ کو جبراً داروغہ کے انداز میں کہہ رہے روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہم سے خود سے نوافل اور تہجد ہوتی نہیں، ہم سے خود سے یا غنی یا مغنی یا رزاق کا ورد ہوتا نہیں، لیکن نوٹ پانی اور مال پانی کے چکر میں بیوی کو بٹھاتے کہ 1000 مرتبہ جہاں تک یا رزاق کو نہیں پڑا تجھے سونے کی اجازت نہیں۔ تو دیکھیے اللہ کی عادت یہ نہیں رہی ہے کہ جہاں تک
تم نیک نہ ہو جاؤ تمہاری اولاد نیک ہو جائے، البتہ قبضے قدرت میں یہ بات ضرور ہے کہ تم اگر نیک نہ ہو تو تمہاری اولاد نیک ہو جائے۔ البتہ شاذ کل معدوم، یعنی جو چیز کبھی کبھی پائی جاتی ہے گویا کہ وہ نہ ہونے کے درجے میں ہوتی۔ اسے یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہمیشہ چوری کرتا ہے اور ایک مرتبہ اس نے چوری نہیں کی، کوئی چیز اسے ملی اور اس کے مالک کو ڈھونڈ رہا ہے، لوگ اسے ماریں گے اسی لیے کہ کبھی کبھی پایا جاتا ہے کہ حضرت والا نے چوری نہیں کی۔ اسی طرح سے یہ قاعدہ اور یہ ضابطہ اور یہ اصول ہے کہ قبضے قدرت میں تو یہ بات ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کے کہ باپ نیک نہ ہو اور باپ جو ہے اطاعت نہ کرنے والا ہو اور بیٹے کو اللہ رب العزت زمانے کا ولی یہاں تک کہ نبی بنا دے، البتہ عادت اللہ یہ نہیں رہی ہے کہ جب تک تم ایمان پر اور ہدایت پر نہ آ جاؤ تمہاری اولاد کو ہدایت۔ چنانچہ آزر یہ محض بت پرست ہی نہیں تھے، بت فروش بھی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ لیکن میں نے کہا نا قبضے قدرت میں یہ بات ہے کہ انہوں نے تو ساری زندگی بت پرستی کی اور بتوں کو بیچا، اس کا بزنس کیا، اس کا کاروبار کیا، لیکن اللہ رب العزت نے اسی آزر کے گھر میں اپنا خلیل پیدا فرمایا۔ اس جلیل نے اپنے ہی خلیل کو اپنے دشمن کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ عادت اللہ نہیں ہے، یہ قبضے قدرت میں ضرور ہے۔ اور اس کے برعکس نوح علیہ السلام کو دیکھیے، یہ عادت اللہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نیک لوگوں کے گھر میں جو ہے بیکار اولاد کو پیدا کرے، لیکن یہ اس کے قبضے قدرت میں ہے کہ کوئی مصلحت کی وجہ سے اور کوئی جو ہے اس کے اندر حکمت کی وجہ سے نیک لوگوں کے گھر میں بھی بیکار اولاد اور بدتمیز اور نافرمان اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے دو قسم کی اولاد عطا فرمائی، ایک جگہ فرما بردار بیٹا عطا فرمایا آزر، ایک جگہ نافرمان بیٹا عطا فرمایا اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو، اور ایک جگہ اللہ رب العزت حابل اور قابل کو جمع فرما رہے ہیں۔ گویا کہ اپنی قدرت کاملہ کو ثابت کر رہے اللہ رب العزت کہ ہم اس پر بھی قادر ہے کہ مکمل تمہیں نافرمان اولاد دے، ہم اس پر بھی قادر ہے کہ مکمل فرما بردار اولاد دے، اور ہم اس پر بھی قادر ہے کہ ایک ہی گھر میں ہندوستانی رنگ بھی چلا دے اور پاکستانی رنگ بھی چلا دے۔ بہرحال کہنے کا مقصود اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیاوی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں اور دنیاوی زندگی کو اصلی زندگی سمجھتے ہیں تو یہ محض ہمارے لیے دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اور بچپن ہی سے اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو پھر اولاد بڑی ہو کر کیسی بنتی ہے، تو پڑھ لیجئے واقعات کی کتابوں میں یہ قصہ بار بار بیان کیا گیا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم غوث پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایک مرتبہ سفر میں ایک قافلے کے ساتھ نکلے تو ان کی ماں کی یہ تعلیم رہی، اور یاد رکھو ماں کا مدرسہ بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے، اور ماں کی تعلیم اور ماں کی تربیت بچے کے لیے جو کار فرما ہے اور وہ کسی اور کی تعلیم کار فرما ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، جب وہ سفر کے لیے نکلے تو ان کی والدہ نے فرمایا بیٹا جان پر آ پڑے، جان کے لالے پڑ جائے، اپنی عزت و آبرو کے لالے پڑ جائے، لیکن کسی حال میں جھوٹ نہ کہنا، اپنی زبان سے سنت رسول اور حکم الہی کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ ایسا ہی ہوا، دوران سفر جو ہے قطاع طریق راستے کے ڈاکوؤں نے روک لیا قافلے کو۔ اب روکا، سب کی چیکنگ کی گئی، سب کا انسپیکشن کیا گیا، سب کو لیا گیا کسٹڈی کے اندر اور سب کو ریمانڈ پہ لیا گیا، جس کے پاس جو تھا جو نہ تھا وہ اپنی جگہ، جس نے کہا نہ کہا اپنی جگہ۔ لیکن دیکھیے یہ ننھا سا عبد القادر کیا کہہ رہا ہے اس وقت،
اپنی پوستین اپنی آستین کے اندر ان کی والدہ نے بغل کے نیچے انہیں 40 اشرفیاں سی کر دی تھی۔ اگر ڈاکو اور گنڈے یہ چاہتے کہ تلاش کرتے تو ہو سکتا ہے وہ تلاش نہ کر پاتے، لیکن انہوں نے کہا جس کے پاس جو بھی ہو نکالو۔ تو یہ ننھا سا بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کہ مذاقاً بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، تو یہاں تو مذاق نہیں، یہاں تو جان کے لالے پڑے، وہاں بھی یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے ڈاکو بھائی یہاں سل دی ہے میری ماں نے 40 اشرفیاں، چاہو تو نکال سکتے ہو۔ اب حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے سب ڈاکو لوگ تو، اور کہا ہے بچہ بتلاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ارے بتلاؤ تو صحیح، تم اگر چاہتے تو تمہارا یہ مال تمہارا یہ زر بچا سکتے تھے، پھر تم نے کیوں نہیں بچائے؟ تو یاد رکھو اس بچے کا جواب، اس ماں کے مدرسے کی تربیت، اس ماں کی تعلیم کو یاد رکھو، اور پھر جو ہے نتیجہ دیکھو کہ عبد القادر سے غوث پاک بنے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے کہا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے جائے گا۔ پھر اس سردار نے یہی سوال کیا کہ اے بھائی تو نے جھوٹ کیوں نہیں کہا؟ اے بچے تو نے جھوٹ کہہ کر اپنے مال و زر کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو کہا میری والدہ نے کہا اگرچہ جان پر آ پڑے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو وہ گنڈوں کا اور ڈاکوؤں کا سردار، وہ بیکار آدمی اور وہ برسوں سے گناہ کرنے والا آدمی، اس کا بھی دل نرم ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے اپنی زبان سے یہ کہا، یہاں تک کہ اس کی زبان یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اللہ یہ چھوٹا سا بچہ ابھی تو اسے عقل تک نہیں آئی ہے کہ دنیا کیا ہے اور مال و زر کی حقیقت اور اس کی حیثیت اور اس کا ویلیو کیا ہے، یہ کیسا تیرے طریقوں پر عمل کر رہا ہے۔ میں نے تو ساری زندگی تیری مخلوق کو تکلیف پہنچانے میں نکال دی، میں نے تو ساری زندگی لوگوں کے مال کو ظلماً ہڑپنے میں نکال دی، پھر اللہ میری نجات کا ذریعہ کیا۔ پھر اس کی آنکھوں سے ہزار و قطار آنسو جاری ہے، اور وہ ڈاکوؤں کا سردار ایک ننھے سے بچے کی، ایک سرکار کی چھوٹی سی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنی زندگی سے بدل گیا، اور اپنی زندگی کو بدل کر سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق گزارنے لگا۔ تو یہ تعلیمات ہے اور یہ تیاریاں ہیں دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر اخروی زندگی کو بنانے کی۔ اور آج کل ایک خرابی ہمارے ذہن میں یہ رہتی ہے، اور ایک بات ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر میں اپنے بچے کو کہوں گا تو یہ برا مان جائے گا، اسے گلٹی فیل ہوگا، یہ برا سمجھے گا، یا یہ کہ اس کی والدہ، چونکہ آج کل JK جی یہ بڑی مشہور چیز ہے، چورو کے غلام بن جاتے ہیں ہمیں غصہ آتا ہے لیکن ہم کچھ کہہ نہیں پاتے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ محترمہ کا لاڈلا ہے، اور ہم نے اگر اس کو مارا یا اس کو ڈانٹا یا اس کو پیٹا تو پھر اسے کون جواب دے گا؟ یہاں ہمیں رات حرام نہیں کرنی، چاہے جو کرتا ہے کرنے دے، ہم اس کو نہیں روکیں گے، اس وجہ سے کہ ابھی اس کی ماں کی ڈانٹ اور اس کی ماں کی پکار اور اس کے نانا کے تانے اور اس کے دادا کی گالیاں کون سنیں؟ تو ایسے موقع پر اخروی زندگی اصل ہے اور دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ بتلانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا رہا ہے۔ ایسے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا کہ میرے اہل خانہ کو برا لگے گا اگر ایسا کوئی فعل ہوگا اور میں فوراً اصلاح کروں۔ چنانچہ واقعہ سنیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ایک مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بیٹھ گئے کھانے کی۔ اب وہ ننھا سا بچہ ہے، اپنے ہاتھ کو گول گول گھما رہا ہے کوب کے اندر، پیالے کے اندر۔ سرکار نے دیکھا، بایاں ہاتھ استعمال کر رہا ہے، پھر سرکار نے دیکھا۔ اب اگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں سوچ لے کہ میں اگر کچھ کہوں گا تو ام سلمہ کو برا لگے گا، یاد رکھو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
کوئی اطاعت نہیں ہے، کوئی فرما برداری نہیں ہے مخلوق کی اس بات میں جس بات میں تمہارا خالق رب کائنات رب ذوالجلال ناراض ہوتا ہو۔ بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، کل بیمینک وکل مما یلیک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنا کھانا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کوئی پرواہ نہیں کی سرکار نے، کوئی ناراضگی کا خوف اور خطر نہ رکھا، کوئی پرواہ نہیں ام سلمہ کی۔ ام سلمہ کی محبت سرکار کے دل میں بجا ہے، لیکن جہاں رب ناراض ہے وہاں ام سلمہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیکھا۔ یہی تو اصل ہے۔ اور ایسے ہی شاعر نے نہیں کہا، جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور سب کرم سے نوازے جاتے ہیں، اور یہ خدا کا اصول ہوتا ہے۔ یہ ذکر رسول ہو رہا ہے، یہاں ہم تمام انشاءاللہ کرم سے نوازے جا رہے ہیں، اور یہ اصول خداوندی، اور خدا اپنے اصولوں سے نہیں ہٹتا۔ یاد رکھو، اپنی اولاد کی تربیت، اپنے ماں باپ کی حکمت سے تربیت، اگر وہ کوئی جگہ غلط ہے اپنے بھائی بہنوں کی حکمت سے تربیت، اور یہ جو چند موٹی موٹی باتیں ہیں کہ اخلاق کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بناؤ، جھوٹ سے اگرچہ مذاقن ہو اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کو چھوٹا اور کسی کو ذلیل اور حقیر مت سمجھو، اور اپنے آپ کو سمتھنگ اور اپنے آپ کو صوفی سن لائٹ اور اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو۔ یہ بمبئی کے شیطانوں کی اقتدا مت کرو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شیطان کا بیٹا، چھوٹا شیطان، اسے ڈرگز اور ہیروئن اور جو ہے افیون کے کیس کے اندر اور براؤن شوگر کے کیس کے اندر جیل میں لے جایا گیا۔ ہمارے نوجوان لرز اٹھے تو کیوں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قید کیا گیا نہیں تمہارا کلیجہ لرز اٹھا؟ کیوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر جب کوڑے برسائے گئے کیوں تمہارا کلیجہ جب نہیں لرزا؟ کیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وار کر کے شہید کیا گیا تب ہمارا کلیجہ نہیں لرزا؟ کیوں ہندا نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تب ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے؟ کیوں ہم نے حسنین کے جو ہے خوفناک موت کے مناظر کو سنا، ایک کو زہر دیا گیا، دوسرے کا سر کربلا میں شہید کیا گیا، تب ہمارا دل اور ہمارا کلیجہ جو ہے چھلنی نہیں ہوا اور اس بڑے شیطان کے چھوٹے شیطان کو جیل میں لے جایا گیا؟ آج کل ہمارے نوجوان پریشان ہو گئے اور اس کی رہائی پر جو ہے انویٹیشنز کارڈ بانٹے گئے اور بڑی بڑی پارٹیاں اور بڑے بڑے پروگرامات کا انعقاد کیا گیا۔ کیا یہ دنیاوی زندگی کو کھیل تماشا سمجھا ہے؟ اور کیا ہم نے یہ اخروی زندگی کی تیاری کر رکھی ہے؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے اگر قرآن پر نظر ہوتی تو کبھی اس قسم کی ہمارا نوجوان حرکت نہ کرتا، قرآن پر نظر ہوتی تو ذکر حسنین پر آنسو جاری ہوتے، اور ذکر شیطان پر جو ہے ایسا غصہ اور ایسا تیش آتا کہ اسے 2 تماچے مار دے کر سامنے آئے۔ جس دور پہ نازاتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ آئینے میں منہ دیکھتے ہو تو طریقہ سرکار دکھنا چاہیے، لیکن آئینے میں منہ دیکھتے ہو تو طریقہ سرکار تو دور دور تک نظر نہیں آتا، چکنے چٹ ہو جاتے ہیں، نہ عورت ہے نہ مرد ہے، گویا ثابت ہوا مخنث ہے۔
اور دل میں جو داغ ہے وہ نہیں دکھتے. چہرے پر تو برابر جا کے حجام کے یہاں بلیچ کراتے. دیکھو یہ ایک بال یہاں پر رہ گیا, اسے ہٹاؤ بالکل. دیکھو آپ نے یہاں سے جو چہرہ دبایا یہاں سے تھوڑا اوپر لگ رہا ہے, اسے بالکل نیچے کرو, بالکل لیول میں ہونا چاہیے. یہ سب دکھتا ہے, لیکن دل لیول میں نہیں ہے, اس کا کیا کرنا. دل کی دنیا بدل گئی ہے اور دل کی دنیا اجڑ گئی ہے, اس کا کیا کرنا, اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آگے کیا کہتے, تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں گئے انور. جس ضرب سے دل گر جاتے گئے وہ ضرب لگانا بھول گئے. 2-4 کروڑ روپیہ بینک بیلنس ہے تو کیا کہتا ہے شاعر, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیفیت کیا ہونی چاہیے, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ چاہتا ہے میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا. گناہوں پر پشیمانی ہونی چاہیے. گناہ میرے حد سے زیادہ ہے یا رب مجھے چاہیے رحم بسیار تیرا. اور دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, تو میرا میں تیرا میں تیرا تو میرا تیرا فضل میرا میرا کار تیرا. اعمال کر کے امید کیسی ہونی چاہیے, ہٹا غم رکھ امید امداد رب سے تجھے کیا ہے غم رب ہے غم خار تیرا. امید بالا ہے, امید کیسی ہونی چاہیے, بچے گا نہ کچھ نقد عشیاء سے میرا لگے گا جو بخشش کا بازار تیرا. دعا کیسی ہونی چاہیے, کرم کیجیے اس دن بھی میرے الہی لگے جب کہ رحمت کا بازار تیرا. ہماری طبیعت ہمارے ذہنوں میں کیسی ہونی چاہیے, الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا. دعا کیا ہونی چاہیے, مجھے بخش ہے نام غفار تیرا. دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے, جس کو کھیل تماشا کہا گیا اس کی حقیقت کیا ہے, اس کو قرآن نے غد سے تعبیر کیا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ اخروی زندگی میں جب تم کو پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا وقت گزارا تو تم کہو گے کہ کل دنیا میں تھے آج آخرت میں. اس کو ہم نے اتنا ویلیو دیا ہے. پہلے بچپن نے تجھ کو ہی برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا, بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا اور ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے نا, شاعر کہتا ہے, اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے.
سب دھن چھوڑ دو دنیا کی، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، اور جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ ایسے بال بناتا ہے، ایسے بال بناتا ہے، اوپر سے کھڑے رکھتا ہے کانٹے جیسے، سب معلوم ہوتا ہے 1400 وولٹ کا کرنٹ لگا ہوا۔ یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے۔ کل ویوں ویوں کر کے روتے تھے، آج کسی کے پیچھے عاشق ہو گئے اور اس نے آ کے بال سفید کر دیے 1 ہی مہینے کے اندر۔ یہ ہے دنیاوی زندگی۔ اب اللہ رب العزت نے جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا عقل سلیم دی ہے کہ اللہ کے قبضے قدرت میں یہ بات نہیں تھی کہ سب کو اپنا پیروکار اور فرما بردار بندہ بنا دیتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم میں سے ہر ایک کو ایک امت بنا دیتا۔ اللہ نے کیوں ایک امت نہیں بنایا؟ آسان تفسیر جو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی ہے، اس میں حاشیہ دے کر حضرت نے برائے تفسیر اس آیت کے تحت بات کو لکھا۔ اللہ رب العزت نے کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو مسلم بنایا، کسی کو ہندو بنایا، تو اللہ نے تو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو عقل سلیم دی ہے نا۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے مظاہر پیش کیے ہیں، اسے دیکھ کر تم کیوں فیصلہ نہیں کر پاتے؟ تمہیں جب گیہوں کا دانہ دیا جاتا ہے، تمہیں جب چاول کا قطرہ دیا جاتا ہے، تو تم کیا سوچتے ہو کہ یہ اناج ہے؟ تمہیں جب شراب پیش کیا جاتا ہے تو تم سوچتے ہو شراب ہے؟ کھانے پینے میں تمیز کر پاتے ہو؟ ایک بت جو اپنی ناک سے مکھی تک نہیں ہٹا سکتا اسے معبود مانتے ہو، اور ساری کائنات کو یہاں تک کہ سورج اور چاند کو گرہن لگانے والے پر ایمان نہ لانا اور اسے تسلیم نہ کرنا، یہ تجاہل عارفانہ ہے، یہ تمہارا جہل ہے۔ ایک ہوتا ہے جہالت اور ایک ہوتا ہے تجاہل عارفانہ۔ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ مثلا مولوی سہیل کو یہ نہیں معلوم کہ یہ موبائل ہے۔ میں اگر انہیں بتاؤں دیکھو یہ موبائل ہے، یہ واٹس ایپ ہے، یہ میسنجر ہے، یہ فیس بک ہے، یہ انسٹاگرام ہے، اور پتہ نہیں یہ یوٹیوب ہے، اور پتہ نہیں تمام شیاطین اس میں ہیں، خلاصہ کلام یہ نکلا، تو مولانا جانتے نہیں تھے۔ جی بالکل صحیح فرمایا، درست فرمایا حضرت آپ نے۔ لیکن اگر مولانا جانتے ہیں یہ موبائل ہے اور مولانا کا ارادہ میٹھی مزہ لینے کا ہے، بیٹھے بیٹھے ٹیسٹ لیتے ہیں نا، بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ہم ٹیسٹ لینے کا ارادہ ہے مولانا کا، تو اگر میں بتلاؤں گا نا موبائل ہے تو مولانا بالکل اسے موبائل کہتے ہیں، یہ واٹس ایپ ہے اسے واٹس ایپ کہتے ہیں۔ تو بس اس آیت میں اسی کو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ایک امت بنا دیتے، لیکن ہم نے نہیں بنایا۔ اور ہم نے جو کہا ہے نا تسمیہ کے اندر الرحمن اور رحیم، الرحمن الرحیم، ایک رحم خاص ہے اور ایک رحم عام ہے۔ جو خاص رحم ہے وہ تو آخرت میں ملنے والا ہے، لیکن جو عام رحم ہے وہ ہم اپنے تمام بندوں کو دیں گے۔ ہم غیر کو بھی چاول کا دانہ کھلائیں گے، ہمارے ماننے والے کو بھی کھلائیں گے۔ بسا اوقات ماننے والوں سے زیادہ نہ ماننے والوں کے پاس بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی آیت میں نیچے یوں لکھا اللہ رب العزت نے، قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، لیکن ہمیں اس کا اختیار نہیں۔ وہ کیوں؟ حضرت والا نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ ہم تو لینڈ لارڈ آدمی ہیں، کروڑ پتی ہے، لیکن وہ انسان جو بھنگی ہے، جو نالی صاف کرتا ہے، وہ انسان جو باربر ہے، سیلون چلاتا ہے، بال کاٹتا ہے، اگر اس کو نہ رکھ دے تو تمہارا کام ختم نہیں ہوتا۔ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی تاکہ تم میں کا ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ حجام کا کام تم نہیں کر سکتے اور تمہارا بزنس حجام نہیں کر سکتے، بنگی کا کام تم نہیں کر سکتے، تمہارا کام بنگی نہیں کر سکتے۔
تمہارا بزنس بھنگی کو سونپ دیا جائے، لاکھ کے 12 کرے گا، اور تم نے بھنگی بزنس شروع کر دیا، جتنے کسٹمر تھے دیکھ کے ریفو ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا نیا دھندا شروع کیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کی کیٹیگریز اور طبقات اسی وجہ سے بنائے ہیں تاکہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے کام لیتے رہے، خدمت لیتے رہے۔ اور آخر ایک بات کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، اللہ نے جو فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے اور اخروی زندگی اصل زندگی ہے، تو اس کا تھرمومیٹر اور اس کا وزن کاٹا کیا ہے؟ خود اللہ قرآن میں بیان فرماتے، فرمایا والوزن یومئذ الحق، روز محشر وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ اس میں دماغ نہ لڑاؤ کہ وزن کاٹا کیسا ہوگا، پلڑا کیسا ہوگا۔ مختلف اقوال ہے، مختلف تفاسیر کی ہے مفسرین نے، البتہ بہترین تفسیر کی ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے۔ لکھا آیت کے ضمن میں وزن ہوگا، تم اپنے ذہن میں اناج کے وزن کانٹے کو رکھتے ہو، تم اپنے ذہن کے اندر بڑی بڑی لوری اور ٹرک کے وزن کانٹے کو رکھتے ہو، اور تم اپنے ذہن میں سونے چاندی کے وزن کانٹے کو بھی رکھتے ہو۔ 1 گرام سونا اسی کانٹے میں تولا جائے گا، اناج کے کانٹے میں نہیں تولا جاتا۔ اگر ٹرک کو اناج کے کانٹے پہ لاد دیا جاوے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تو وہاں اللہ رب العزت اعمال کو جو تولیں گے اور جو ناپیں گے، تو یہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنے ایک جو ہے پر حکمت وزن کانٹے سے ناپیں گے۔ اور ایک اعتراض ہے، کیا اللہ کو ہمارے وزن تولنے پڑیں گے؟ کیا اللہ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے دنیاوی زندگی کو جو کھیل تماشا قرار دیا تو اس نے اس پر عمل کیا، اسے کھیل تماشا سمجھ کر بقدر ضرورت اپنی زندگی میں لایا اور اصلی زندگی کی جو ہے فکر کی ہے یا نہیں؟ تو اس کے ضمن میں بھی یہ لکھا کہ اصلی زندگی اور کھیل تماشے والی زندگی کو جو تولا جائے گا، اللہ کے یہاں علم ہے اس بات کا کہ تم نے آخرت کو ترجیح دی تھی یا دنیا کو، لیکن حجت تام کرنے کے لیے اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو تولیں گے، جانچیں گے اور ناپیں گے۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا پلڑا بھاری ہوگا، جس کے اعمال وزنی ہوں گے، هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گئے، وہ لینڈ لارڈ بن گئے، وہ بنگلے کی چابی انہیں دے دی جائے گی جس کا نام جنت ہے، جس کو انگریزی میں پیراڈائز کہا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ ومن خفت موازینہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، جس کا وزن کانٹا ہلکا ہوگا، ہمارا فضل ہوا تو معاف کر دیں گے اور ہمارا فضل نہ ہوا تو پھر جہنم اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ یہ زیادتی ہماری طرف سے نہیں، یہ ظلم اور یہ زیادتی اور یہ اپنے پیر پر کلہاڑا اس نے خود اپنی ذات سے مارا ہے۔ بس انہی گزارشات پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام اور خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ نکلا کہ ان تمام چیزوں سے ایک ہی بات ہماری نظر میں رہنی چاہیے کہ دنیاوی زندگی یہ کھیل تماشا ہے، تو ہم تمام قسم کے گناہوں سے رک جائیں گے، اور اگر اخروی زندگی کی ہم تیاری کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے کامرانی اور فلاح اور کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے سے اندھیروں کا
صفایا کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے۔ میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میرے مولا مجھے پرندہ کر دیا جائے۔ کسی کوچے کسی خطے کا ذرہ کر دیا جائے، کسی کوچے کسی خطے کا ذرہ کر دیا جائے، مگر شہر نبی کا مجھ کو حصہ کر دیا جائے۔ بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك نستغيث لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، يا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ارحمنا يا ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، لا تغضب علينا يا مولانا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء وأعمالا متقبلا وجسما عاملا ولسانا ذاكرا وقلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وقلبا شاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة بعد الموت،
فتقبل اللہ منا یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے درگزر فرما، بہت بڑے پاپی ہیں، خطا کار مجرم ہیں، قدم قدم پر تیری نعمتیں کھا کر تیری ناشکری کرتے رہے، تیری نعمتیں کھا کھا کر شیطان مردود کو خوش کرتے رہے۔ میرے مولا اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ میرے مولا ایک تیرا ہی تو سہارا ہے، بتا تو معاف کر دے گا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی مولا، لیکن ہم سے گندی نالی کے گندے کیڑوں کی بگڑی بن جائے گی۔ میرے مولا اگر تو نے نہ معاف کیا تو ایسا کون سا در ہے جہاں جا کر ہم بھیک مانگیں گے۔ میرے مولا کرم کا، عفو کا، درگزر کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے مولا مسلمانوں میں آپس میں الفت، محبت، مودت، اتفاق، اتحاد کو پیدا فرما۔ مسلمانوں کے مابین ہر قسم کے خلفشار انتشار کو ختم فرما۔ میرے مولا ہر قسم کے اختلاف کو ختم فرما۔ میرے مولا قدم قدم پر تیری نصرت شامل حال فرما۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرے مولا جس کے صدقے طفیل تو نے اس فانی کائنات کو وجود بخشا، اس کا نام لے کر اور تیرے اولیاء اور تیرے اصحاب کا نام لے کر اور ان کے وسیلے سے میرے مولا تیرے دربار میں اب بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے مولا کرم کا معاملہ فرما دے، اب تک فرماتا چلا آ رہا ہے اور اضافہ فرما دے۔ میرے مولا ایسا اضافہ فرما کہ حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، مومنین کے خلاف پروپیگنڈے اور سازشیں بنائی جا رہی ہے، ان سازشوں کو اور ان پروپیگنڈوں کو اور ان چال بازیوں کو اور ان جو ہے خراب نیت رکھنے والوں کو اپنی جو ہے چال بازیوں میں اور اپنے پروپیگنڈوں میں اور اپنی جو ہے نقصان پہنچانے کی کارکردگیوں میں خود ہی ملوث فرما۔ میرے مولا قدم قدم پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے تو نے بدر میں مدد فرمائی تھی، ایسے میرے مولا مسلمانوں کی، اہل اسلام کی مدد فرما۔ میرے مولا حرمین شریفین جانے کی جو ہے سبیل ہموار فرما۔ میرے مولا وہاں جو حکمران کچھ غلط باتیں اور کچھ غلط خیالات رکھتے ہیں اور تیرے نبی کی شریعت سے ہٹنے کی کچھ باتیں کر رہے ہیں، میرے مولا یا تو ان کے مقدر میں ہدایت ہو تو انہیں عقل سلیم کے تحت ہدایت عطا فرما، ورنہ میرے مولا ایسے حکمرانوں کو ہلاک فرما۔ میرے مولا ایسے لوگوں کو ہلاک فرما جو مسلمانوں اور تیرے نبی کی زندگی کو اور تیرے نبی کے نوازوں کے میرے مولا شہید ہونے کو پامال کر رہے ہو، ایسے حکمرانوں کو میرے مولا صفِ ہستی سے مٹا کے رکھ دے۔ میرے مولا ہمیں بھی 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنا، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا، نماز سے عشق و محبت کرنے والا بنا، تہجد کا پابند بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھا، چھوٹوں پر شفقت اور رحم دلی کرنے کی توفیق سعید عطا فرما، اساتذہ، مشائخ اور علماء کا احترام کرنے والا بنا۔ میرے مولا جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا میرے مولا تو ان سے نپٹ لے میرے مولا، اور اگر وہ ہدایت پر آنا چاہتے تو ہماری جانب سے معاف فرما۔ میرے مولا تو ہمارا ولی اور کارساز ہے، تو نے اعلان کر دیا اللہ ولی الذین آمنوا، میرے مولا ہمارا کارساز بن جا، 100% ہمارا کارساز بن جا۔ میرے مولا روزیوں میں خوب برکتیں عطا فرما، قدم قدم پر برکتیں عطا فرما، ایسی برکتیں عطا فرما کہ تیرا نام لیوا اگر ہمارے جو ہے گھر میں اور ہمارے فقیر کھانے میں اور ہمارے جھونپڑے میں آ جائے تو میرے مولا تیرے نام کی وجہ سے وہ ہمارے یہاں سے خالی ہاتھ تو جانا دور اپنی امیدوں سے بڑھ کر لے کر جائے۔ میرے مولا روزیوں میں خوب برکتیں عطا فرما، مالی لائن سے مسلمان بہت پریشان ہیں میرے مولا، بزنس اور کاروبار کے اعتبار سے آج کا مسلمان پریشان ہے میرے مولا، جو مقروض ہے غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ میرے مولا جو قید و بند کی سزائیں بھگت رہے ہیں میرے مولا اپنی قدرت کاملہ سے ان کی رہائی کے آرڈر اور فیصلے جاری فرما۔ میرے مولا جن لوگوں پر جن جن طریقے سے جس قسم سے جس جگہ سے حالات آ رہے ہیں اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے انہیں دور فرما۔ جن کے یہاں اولاد نہیں میرے مولا انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ میرے مولا جن کے یہاں اولاد ہے
اور نافرمان ہیں میرے مولا ان اولادوں کو فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو لڑکا لڑکی آپس میں رشتوں سے پریشان ہیں میرے مولا ان کے مابین بھی الفت محبت اور جو میرے مولا انڈرسٹینڈنگ کو قائم فرما، اور جو لڑکا اور لڑکی ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اور وہ رشتوں کی تلاش میں ہیں میرے مولا اپنے فضل سے ایک دوسرے کو نیک رشتے عطا فرما، لڑکا ہو اسے بھی نیک صالح لڑکی عطا فرما اور لڑکی ہو اسے بھی نیک صالح لڑکا عطا فرما میرے مولا ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو ٹوٹا پھوٹا تیرے دربار میں تیری ہی توفیق سے اس گندی زبان سے نکلا میرے مولا مانگ لیا، وہ جو مانگا تمام چیزیں تو عنایت فرما میرے مولا، جو رہ گیا وہ ہمارے نصیب میں مقدر فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول اور منظور فرما، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔